أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول ختم رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو عظمت اور برکت والے دن اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول کے وفادار تھے صدیق اکبر. رسول کے وفادار تھے صدیق اکبر. یار غار و مزار تھے صدیق اکبر. صدق و صفا کی عظیم داستان ہے دین حق کے علمدار تھے صدیق اکبر.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک زندگی خدمت خلق، اظہار و محبت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے خدمت خلق کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں، ہمارا یہ عقائد کا حصہ ہے کہ رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بڑی عظمتیں ہیں آپ کی فضیلت میں، بڑی حدیثیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے بیٹھے ہوئے کوئی عظمت کی بات کی تو اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے سارے غلام بیٹھے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا، ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا، حضور وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو بکر تو ہے کہ جب تو جنت کے پاس سے گزرے گا تو ہر دروازے سے تجھے پکارا جائے گا، ہر دروازہ اس کی خواہش ہوگی کہ صدیق مجھ سے گزر کے جنت میں داخل ہو۔ تو بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ ساری عظمتیں، سارا مقام اور ساری فضیلتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، یہ حضور کے صدقے عطا فرمائی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا کہ وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچ کو قبول کیا، اولئک هم المتقون، اللہ فرماتا ہے یہی تو پرہیزگار ہیں۔ سچ لے کر آنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہیں، اور اس سچ کو قبول کرنے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنے اصحاب کو فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، ابو بکر کو کوئی بات نہ کیا کرو، نہ تکلیف دیا کرو، اس لیے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو ابو بکر میری ذات پر ایمان لے کے آیا اور سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہر بندے نے کوئی دلیل مانگی، کوئی سوال کیا، کوئی معجزہ مانگا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا فوراً قبول فرما لیا۔
تو یہ ساری عظمتیں، یہ سارا مقام، یہ ساری شانیں ابو بکر کو جو ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ جب دین کو قبول کیا تو اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ قول مبارک ہے، فرمایا کہ کوئی عمل بغیر اخلاص کے اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ کوئی بھی عمل ہے فرمایا کہ بغیر اخلاص کے رب قبول ہی نہیں فرماتا۔ اور آپ ہی کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے جو دل سے دین کے اوپر عمل کرے۔ کلمہ پڑھنا یہ ایک اور بات ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اسلام میں داخل ہو کر پھر اسلام کے اوپر عمل کرنا، دین میں آ کر پھر دین کے احکامات کو تسلیم کرنا، یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق کا یہ قول مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ ایمان کی لذت عطا ہی اسے فرماتا ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد دل سے ایمان کے اوپر عمل کرے، دین کے اوپر عمل کرے، دین کی بات کو ترجیح دے۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی خدمت خلق، ایثار و محبت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ نے خدمت خلق کے اعلیٰ معیار قائم کیے، نہ صرف خلافت میں بلکہ خلافت سے پہلے بھی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی خدمت کی، اور آپ نے غلاموں کو آزاد کروایا۔ جس کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا دیکھتے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تب تک سکون ہی نہیں ملتا تھا جب تک اس مظلوم کی مدد نہ فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کو لوگوں کا احساس ہوتا ہے، اور اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے، حضور کی امت کا درد رکھنے والا وہ مسلمانوں کا پہلا امام اور پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کروایا، سکون ہی نہیں ملتا تھا، اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا دیکھتے آپ کو تب تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ اس مظلوم کو آزاد نہ کروا دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھا، کافروں نے بڑے ظلم کیے، بڑا ستایا جاتا تھا، بڑی تکلیف دی جاتی تھی۔ آج کا جو دور ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ دین کی طرف ہے تو بڑی محبت ملتی ہے، بڑی واہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بچہ ہو، اگر وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگ جائے تو ہم اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑی شفقت ہوتی ہے۔ یا کوئی اور دوست احباب اگر وہ دین کے کام کرنے لگ جائے تو لوگ محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب کلمہ پڑھنے والے کی زبان کو کھینچا جاتا تھا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے والے کو تکلیف دی جاتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں نماز پڑھنے والے کو گھسیٹا جاتا تھا، کلمہ پڑھنے والے کو گھسیٹا جاتا تھا، مال و دولت چھین لی جاتی تھی، اولاد چھین لی جاتی تھی، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت ملی، کافروں نے بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے کہ بلال اسلام چھوڑ دے، ہمارا جو آبائی دین ہے اس کو قبول کر لے، یہ نیا دین کیا دے گا تمہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ واقعہ حقیقت بات ہے کہ جس بندے کو ایک مرتبہ اسلام کی لذت حاصل ہو جائے
پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی قربان نہیں کرے گا۔ کسی بھی کام میں جب بندے کو لطف آتا ہے، لذت ملتی ہے، چاشنی ملتی ہے، پھر بندہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن اس کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ تو بلال نے جو کلمہ پڑھا تھا تو اللہ نے بلال کو ایمان کی لذت عطا فرمائی۔ تکلیفیں دی جاتی، پتھر رکھے جاتے، مارا جاتا، جیسا بھی تھا نا، آخر تھا تو انسان تھا نا، کتنا مارا جاتا تھا، پتھر رکھے جاتے تھے، گھسیٹا جاتا تھا، میخیں لگائی جاتی تھی، کیڑ ٹھوکے جاتے تھے جسم میں، لیکن بلال نے اسلام نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال کو ایمان کی لذت میرے رب نے عطا فرما دی۔ اور صدیق اکبر کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ ایمان کی لذت عطا ہی اسے فرماتا ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ اسلام قبول کرنا اور بات ہے، لیکن قبول کر کے پھر اسلام کو مان جانا یہ بڑے اعلیٰ بات ہے، بڑے درجے کی بات ہے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ بلال کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ غلام مجھے بیچ دو۔ تو اس نے نا بہت قیمت لگائی، اتنی زیادہ اس نے قیمت لگا دی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی قیمت ہی اتنی لگا دو کہ لوگ خریدے ہی نہیں۔ اس نے نا اپنے حساب کے مطابق بہت زیادہ قیمت لگا دی، کہا کہ میں قیمت ہی بلال کی اتنی لگاؤں گا کہ صدیق خریدے گا ہی نہیں۔ اس نے جتنا چاہا قیمت لگا دی، جناب صدیق اکبر نے ادا کر کے بلال کو آزاد کروا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ صدیق سمجھدار ہے، تاجر ہے، بلال اتنی قیمت کا نہیں ہے کہ جتنی قیمت دے کر تو نے بلال کو خریدا ہے۔ فرمایا کہ یہ تیری اپنی بات ہے، بلال کی قیمت اس وجہ سے ہے کہ بلال میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام ہے، بلال حضور سے محبت کرتا ہے، بلال کی قیمت اس وجہ سے لگائی گئی۔ اور جب لوگوں نے بات کی، جب صدیق اکبر نے اتنا زیادہ بھاری معاوضہ اور قیمت دے کر بلال کو آزاد کروایا، تو لوگوں نے بات کی کہ بلال کا صدیق کے اوپر کوئی احسان ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ قیمت دے کر صدیق نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی عادت ہے، پہلی بات تو ہے کہ کوئی فلاح کا کام ہم نے کرنا نہیں، خدمت خلق کا کوئی کام ہم کرتے نہیں، اور اگر کوئی کر لے تو پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اتنی قیمت دے رہا ہے، یا فلاں بات کرتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے جب اتنا زیادہ بھاری قیمت ادا کر کے بلال کو آزاد کروایا، لوگوں نے باتیں کی، اب لوگوں کی جب باتیں سننے میں آئیں تو صدیق اکبر نے نہیں جواب دیا، بلکہ میرے رب نے خود قرآن میں جواب عطا فرمایا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ان صدیق اکبر پہ بات کرنے والوں، صدیق پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے، صدیق نے بلال کو اس وجہ سے آزاد کروایا ہے کہ صدیق کا رب راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ صدیق نے جس مقصد کے لیے بلال کو آزاد کروایا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ پھر صدیق کے اوپر راضی ہے۔ غلاموں کو آزاد کروایا، صرف حضرت بلال کو نہیں، اور بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اور بھی غلام تھے جن کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا۔ اب یہ وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا پہلا امام، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، مسند خلافت کے اوپر رہتا ہے، اور ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ بیوہ عورتوں کے گھر کی خدمت کرتا ہے۔ عورتیں جو بیوہ تھی نا، ان کے گھر کی خدمت کرنا، ان کے گھر میں جھاڑو دے دینا،
بازار سے ان کے لیے کوئی چیز ضرورت کی خرید کر لانا. جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ جس طرح خلافت سے پہلے جن بیوہ عورتوں کے گھر کے کام کرتے تھے، جب مسند خلافت کے اوپر بیٹھے تو صدیق اکبر نے اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کی. اب باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کے اوپر عمل کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے. بات کر دینا، اصلاح کی بات کرنا، لوگوں کے بزرگوں کے قول کسی کے سامنے سنا دینا، یہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن ان کی طرز زندگی کے اوپر عمل کر کے دکھانا یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ عام سا بندہ کہ جس کو اللہ نے تھوڑی بہت وسعت دی ہو تو وہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا، کہتا میں کیوں سنوں، میں کوئی تم سے لے کے کھاتا ہوں، کسی کی بات نہیں سنتا. لیکن یہ وقت کا خلیفہ ہے، مسند خلافت کے اوپر بیٹھا ہے، مسلمانوں کا پہلا امام ہے، اور اس کائنات میں نبیوں سے بعد سب سے افضل انسان ہے. لیکن کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، عاجزی اور انکساری اتنی ہے کہ جس طرح رتبہ بڑھتا جاتا ہے اسی طرح عاجزی بھی بڑھتی جاتی ہے. اور آج اگر تیرے اور میرے سامنے صدیق اکبر کا جو ذکر ہو رہا ہے، ذکر خیر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے عجز اور انکساری حاصل کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. بندہ جب عاجزی اور انکساری کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ پھر اس جھکے ہوئے کو بلند فرما دیتا ہے. اور جب بندہ اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور گردن میں جب سریا آ جاتا ہے کہ میں ہوں، تو ایسا بندہ پھر جو ہے وہ عبرت کا نشان بنتا ہے. اور قارون جب اس کی گردن میں سریا آیا، اکڑ گیا، کہنے لگا میں کیوں زکات دوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا کہ میں اتنا مال و دولت والا اور آپ مجھ سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اکڑ گیا. تو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے زمین میں دھنسا جا رہا ہے. لیکن جنہوں نے رب کے حضور گردن جھکائی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو بلندیاں عطا فرما دی، شانیں عطا فرما دی. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا دل سخت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کے دل کی سختی ختم ہو، کیونکہ دل کا سخت ہونا یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے. جس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ رب سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. فرمایا کہ جس بندے کا دل سخت ہو اور اگر وہ چاہتا ہو کہ دل میں نرمی پیدا ہو، یتیموں کی دیکھ بھال کرے، میرا رب اس کی سختی دور فرما دے گا. اور فرمایا کہ جو یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، اور ہاتھ پھیرنے کے وقت ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے، میرا رب ہر بال کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کی اس دور میں ضرورت ہے، خدمت خالق کی. جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر یتیموں کی خدمت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، آپ کا یہ قول مبارک ہے، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ یتیموں کی دیکھ بھال میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. جس طرح کہتے ہیں نا میرے لیے فلاں سعادت کی بات ہے کہ میں نے جو ہے وہ قرآن پڑھا، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے اپنے مرشد کی زیارت کی، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے عمرہ کیا، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے فلاں نیک کام کیا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت کے اوپر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ لوگوں تمہارے لیے سعادتوں کی باتیں جو ہیں وہ اور ہوگی، لیکن میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ میں کسی یتیم کی دیکھ بھال کروں.
فرمایا میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لوگوں کے قرض ادا کیے، لوگوں کی خدمت کی، کام کاج کیے، غرباء کے لیے اپنے مال خرچ کیے اور گھروں میں لوگوں کے کام کیے۔ اور جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت کے اوپر بیٹھے تو جن گھروں میں جن بچوں کا آپ کام کرتے تھے، یتیم بچوں کا یا بچیوں کا، تو روایت میں موجود ہے، انہوں نے کہا اب تو صدیق خلیفہ بن گیا ہے، اب کون ہمارے گھر میں یہ کام کاج کرے گا؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ مجھے مسند خلافت ملی ہے لیکن میں پہلے سے بڑھ کر تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ وہ سچے لوگ تھے اور ان کی سچی بادشاہیاں تھیں، پھر مسلمانوں کے لیے عزتیں اور عظمتیں اور شانیں تھیں۔ ایک ایک مسلمان ہزار ہزار بھٹکے ہوئوں کے لیے راہ راست کا سبب بنتا تھا۔ حضور کا ایک غلام اگر کسی بستی میں جاتے تو ان سب کے لیے جو ہے وہ ایمان کا سبب بنتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچے لوگ تھے، ان میں کوئی دکھلاوا نہیں تھا، ان میں تکبر وغیرہ نہیں تھا، غرور نہیں تھا، عاجزی، انکساری، سیدھے سادے لوگ اور سچے لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے غلام، دین کے سچے اور پکے پیروکار اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے حضرت نظام الدین اولیاء جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، ان کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی، محبوب اولیاء جن کا یہ لقب ہے، آپ کا یہ قول مبارک ہے، فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، ان کے دکھ درد بانٹے جائیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمتیں، یہ مقام، یہ رفعتیں، یہ شانیں حضور کے صدقے سے ملی، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ملی، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرے رب نے نبیوں کے بعد سب سے بلند مقام صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی، فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابوبکر صدیق ہے۔ میری امت کا درد صدیق کو ہے، لوگوں کا دکھ اور درد کو سمجھنا، پھر سمجھ کر ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کے دکھ درد کو بانٹنا، یہ ایسا کام ہے کہ رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔